أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی جو گفتگو ہوگی اور سوال جواب کا جو انداز ہوگا اس کا ایک نمونہ پیش کیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ پر اللہ کی جو نعمتیں تھیں معجزات کی شکل میں، تائید کی شکل میں، ان کو یاد کروایا جائے گا، اس کا تذکرہ تھا. اسی ضمن میں ایک خاص اللہ کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ایک خاص شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ان کے مطالبے کی وجہ سے کی گئی تھی. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے، ان کے جو صحابہ تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کے انداز میں دریافت کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ہماری ضیافت کرے، ہماری دعوت کرے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ درخواست کریں تو دنیا میں ہمیں وہ چیز نظر آ سکتی ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہماری اتنی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو سکتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ارے کیا کر رہے ہیں آپ، اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کیجئے، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں آپ کو عطا کی جا رہی ہیں انہی نعمتوں پر آپ اکتفا کیجئے، یہ سارے مطالبے ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی برکتوں سے مستفید ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمت کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈک پہنچا سکیں. ہمیں یقین ہے اللہ پر، لیکن آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دل کا اطمینان بڑھ جائے گا. یہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اذ قال الحواریون، اس وقت کو بھی یاد کیے،
اس وقت کو بھی یاد کیجئے۔ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، حواری جیسا کہ بتایا گیا تھا حضرت عیسیٰ کے صحابہ، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب اس طرح کر سکتا ہے کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو جو کھانے پینے سے سجا ہوا ہو، کہ تمہارا رب آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نازل کرنے میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اس وقت مصلحت ہے، ہم ایسا اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا سوال تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہ اصل ہے، دنیا میں خوان کا نازل ہونا، دسترخوان کا نازل ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم دنیا میں رہو تو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور اس طرح کے سوالات جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے سوالات کیے تھے، یہ بہتر نہیں ہے، ایسے سوالات سے بچتے رہو۔ قالوا، انہوں نے کہا نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، اور کوئی مقصد نہیں ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ آسمان کی چیزیں کھا کر دیکھیں۔ وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ہمیں یقین ہے اللہ پر، اللہ کی قدرت پر، لیکن آنکھوں سے دیکھ کر یقین بڑھ جاتا ہے، تو ہم اپنی یقین کو بڑھانا چاہتے ہیں، دل کے اطمینان اور کی کیفیت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَ، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ 3 دن روزہ رکھیں، اس کے بعد جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ تو آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ سچا ہے، اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس کے آنکھوں دیکھے گواہ بننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو اترتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے ہم آئندہ کے لیے گواہ بننا چاہتے ہیں، آئندہ نسلوں کے لیے ہم گواہی دیں گے اس کی۔ جب یہ ان کی طرف سے درخواست کی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ بن مریم نے، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہم پر دسترخوان اتار دیجیے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تو یہ ہمارے لیے، ہمارے اول اور آخر، ابتدا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عید بن جائے، یہ دن جس دن آپ نے دسترخوان نازل کیا، یہ ہمارے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید بن جائے، خوشی کا دن بن جائے، ہم ہمیشہ اس کو تہوار کے طور پر منائیں، یاد رکھیں زندگی بھر۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اتوار کے دن وہ دسترخوان نازل ہوا تھا، اس لیے اتوار کا دن ان کے یہاں تہوار کے طور پر، خوشیوں کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے گی ہمارے لیے، ہم اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے، اس کا تذکرہ ہماری نسلوں میں چلے گا۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں آپ کھلائیے، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں، یعنی یا اللہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، آپ اس طرح سے ہمیں رزق دیتے ہی ہیں، جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ آسمانی سے آتا ہے، لیکن یہ ایک مخصوص چیز ہوگی جو ہمارے لیے ایک نشانی بھی ہوگی۔ تو اللہ نے وہاں پر کہا قال اللہ، اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، میں وہ دسترخوان تم پر اتارنے والا ہوں، لیکن یاد رکھیے فمن یکفر بعد منکم، تو اس کے بعد اگر تم میں سے نافرمانی کوئی کرے گا، فانی اعذبہ عذابا، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین، اس طرح کا عذاب تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جب نشانی اتر جاتی ہے تو وہ آخری حجت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر معافی نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مہلت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمت کو اترتے ہوئے دیکھ لیں گے،
پھر بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، پھر بھی ناشکری کریں گے، تب پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روٹی گوشت اس طرح کا دسترخوان اترا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو سمیٹ کر نہیں رکھیں گے، کل کے لیے نہیں رکھیں، جتنا کھانا ہے آج کھائیں گے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو رکھا تو اللہ کی طرف سے ان کو بندر اور خنزیر بنایا گیا، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ نعمت کے اترنے کے بعد، نشانی کے آنے کے بعد ناشکری نہیں ہوگی۔ اگر ناشکری ہوگی، نافرمانی ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اب آنکھوں سے دیکھ لیا، اب آپ کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ بہرحال یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے کتنی تمہاری قوم پر اپنی طرف سے نعمتیں کی تھی، لیکن تمہاری قوم نے کیا کیا، اس کا بدلہ کس طرح سے دیا۔ اور ہمیں یہ پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، کل کو جیسے حضرت عیسیٰ سے سوالات ہوں گے، اللہ کے نبی سے بھی سوالات ہوں گے، ہم سے بھی سوالات ہوں گے، تو ان قصوں کو پڑھ کر ہمیں اس آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین بھی کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہمارے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ ایسے سوالات ہم نہ کریں اللہ سے جو ہمارے لیے آگے جا کر وہ وبال جان بن سکتے ہوں، یا اللہ کی شان میں اس کے ذریعے گستاخی ہو سکتی ہو، یا کوئی بے ادبی ہو سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔